السلام علیکم ناظرین، گڈ بزنس گروپ کے آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں سونیا کرامت۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الرحمان جو کامن لیگ کے چیئرمین بھی ہیں اور گڈ بزنس گروپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے ان سے جانا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں کس طرح سے امن و امان لایا جا سکتا ہے۔ آج ہم ان سے ملک کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ناظرین کو بھی میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر لاسٹ ویک تو ہم نے آپ سے جانا کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آج آپ ہمیں بتائیے کہ جو ملک کی معیشت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اس میں کس طرح سے انقلابی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ہم صدیوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ لیس گورنمنٹ از گڈ گورنمنٹ، اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پابندیاں کم سے کم کی جائیں اور لوگوں کو کام میں مشغول کیا جائے اور انتظامی امور میں نہ الجھایا جائے انہیں۔ اور اس کے لیے جو سب سے پہلا ہمارا ہدف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ منی ٹو ہیو نو کلر۔ ہم اپنے دین میں یا اکثر سنتے ہیں معروف 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 معروف، تو اب یہ اسیٹس بیونڈ مینس یہ ایک چیز معروف ہو گئی ہے۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ ایسی سچویشن ہے، آئی ہیو اسیٹس مور دین، کیونکہ اگر میں نے کوئی زمین 1 کروڑ کی لی ڈیفینس میں، وہ آج 50 کروڑ کی ہے، تو میں نے کمائے تو نہیں۔ تو منی ول ہیو نو کلر، جس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے، نو کوشچنس آسکڈ۔ اسی طریقے سے باہر سے جو بھی سرمایہ لانا چاہتا ہے، پاکستانی یا غیر پاکستانی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ واٹ از دا سورس آف دیٹ منی۔ دوسرے، ڈاکومنٹیشن اور ٹیکسیشن کا نظام عام آدمی کے لیے ابالش کر دیا جائے گا۔ صرف ان لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا جو سال کے 50 کروڑ سے زیادہ کماتے ہیں، یعنی وہ کارپوریٹ سیکٹر جو آلریڈی ملک کا 70 سے 80% ٹیکس کا بجٹ پورا کرتا ہے۔ تو جو باقی 20 اور 30% کا بجٹ پورا کرنے کے لیے 22 کروڑ عوام کو ہم نے ایک سیش پوائنٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، بینک کو ڈپازٹس نہیں مل رہے ہیں، لوگ نئے نئے کاروبار نہیں کر رہے ہیں اس ڈر سے کہ کیسے ثابت کریں گے کہ کہاں سے پیسہ آیا۔ تو وی ول ابالش دس سسٹم آف ٹیکسیشن۔ صرف کارپوریشنز جو 50 کروڑ سے زیادہ کمائیں گی سال میں وہ ٹیکس دیں گی، اور انہیں پہ ڈاکومنٹیشن کی ذمہ داری ہوگی، اور کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ریٹیلر کوئی اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرے گا، ہول سیلر کوئی اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرے گا، اور ایک انڈیویجول کوئی اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرے گا۔ تنخواہوں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اب اکثر لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر عوام کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ تو میری دلیل یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنلز دیتی ہیں ٹیکسز کے ضمن میں، یہ عوام سے وصول کر کے دیتی ہیں، بلکہ کما کر اپنے ملکوں کو بھی پیسے بھجوا دیتی ہیں۔ اس کے بعد زیادہ تر سروسز جو ہیں جو حکومتیں دیا کرتی ہیں ان کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیا جائے گا۔ جو اسے استعمال کرے وہ اس کی پیمنٹ کرے، ہر آدمی نہ پے کرے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں اسلام آباد کی سڑک بنانے کے پیسے کیوں دوں؟ میں ان سڑکوں کی پیسے دوں گا جن کو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو اس طرح کا ایک نظام لایا جائے گا کہ جو سروسز استعمال کرے وہ اس کی ادائیگی کرے، ہر آدمی پر ہر قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تعلیم کے سلسلے میں کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی،
ہر تعلیمی ادارہ اور جگہ کئی شفٹوں میں استعمال کی جائے گی. اسی طریقے سے انڈسٹری میں ہر انڈسٹری 2 اور 3 شفٹ چلائی جائے گی اور اس کو ممکن بنایا جائے گا. اسی طریقے سے تنخواہیں جو ہیں وہ میکسیمم اور منیمم تنخواہیں جو ہیں اس کا ایک نظام بنایا جائے گا تاکہ غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ کم کیا جا سکے اور غریب کو کچھ زیادہ دیا جا سکے. اب دیکھیے نا جو موجودہ صورت حال ہے, کوئی تو 50 لاکھ روپے لے رہا ہے, میں خود 1 کروڑ لیتا تھا مہینے کے, اور میرے پاس جو بیچارے مزدور تھے وہ 1000 ریال لیتے تھے. تو یہ نظام صحیح نہیں ہے. تو اس پر ہم کچھ توجہ دیں گے. ٹریولنگ کو کم سے کم کیا جائے گا, حکومت کے اخراجات کو کم سے کم کیا جائے گا, نمبر آف ایم این ایز ایم پی ایز کم کیے جائیں گے, سینیٹرز کم کیے جائیں گے, ادارے کم کیے جائیں گے, اور ڈیٹ سروسنگ اس موضوع کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا. ہم کیوں قرضے واپس کریں, عوام کیوں قرضے واپس کریں جبکہ وہ قرضے جو ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ کسی اور نے استعمال کر لیا اپنے لیے. تو اس پر بھی بات کی جائے گی لینڈنگ ایجنسی سے, کیونکہ قرض دینے والے کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ جب وہ قرض دے رہا ہے تو ڈیو ڈیلیجنس کر رہا ہے, ڈیو مانیٹرنگ کر رہا ہے, اور وہ پیسہ جو جس کام کے لیے لیا جا رہا ہے وہیں لگ رہا ہے, اسی طریقے سے لگ رہا ہے. تو اس کو بھی جہاں جہاں قانون جس قسم کی رعایت دے گا اس کے حساب سے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جائے گا لینڈنگ ایجنسیز کے ساتھ. قرضے معاف بھی کرائے جائیں گے, قرضوں پر سے سود بھی معاف کرایا جائے گا, اور قرضوں کو ایکوٹی میں بھی تبدیل کیا جائے گا. اگر کسی پروجیکٹ کے لیے کوئی قرضہ دیا گیا ہے تو اس پروجیکٹ کی ایکوٹی کے طور پر, یعنی ہماری کوشش یہ ہوگی ملک کو قرضوں سے آزاد کر دیا جائے. ایک میرے ذہن میں یہ بھی سوچ ہے میرے ذہن میں ایسی کہ بڑی آرگنائزیشن سے اور پاکستان کے امیر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمیں 10 سال کا ایڈوانس ٹیکس دے دیں تاکہ ہم قرضوں سے فارغ ہو جائیں. مگر یہ سارے کام افہام و تفہیم سے اور پروفیشنل ایڈوائس کو سامنے رکھتے ہوئے, دنیا میں جو کامیاب ترین تجربات کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے کیے جائیں کہ کسی کے اوپر کوئی بھی ایسا کام جو ہے گراں نہ گزرے. انشاءاللہ پھر باقی باتیں اگلی ملاقات میں ہوں گی آپ سے. 111 نکات کا میرا ایجنڈا ہے, اس میں سے میں نے چند نکات جو کچھ ڈیفیکلٹ لگیں گے آپ کو سننے میں اور عمل کرنے میں, وہ میں نے عرض کر دی ہیں. باقی انشاءاللہ دوسری باتیں جو ہیں میں پھر عرض کر دوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.